بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ آپ اپنی انشورنس کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، کیونکہ زندگی کے اندر ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے ملازم ہمیں ملتے ہیں، مختلف انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے نوکر ہمیں ملتے ہیں۔ وہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی انشورنس کروا لیں، آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، آپ اپنے خاندان کی انشورنس کروا لیں، آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، آپ اپنی زراعت کی، آپ اپنی ہیلتھ کی، آپ اپنے ٹریول کی انشورنس کروا لیں، آپ کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا۔ تو دوستو بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اپنی انشورنس کروا رہے ہیں، مختلف پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اپنی ہیلتھ کی انشورنس کروا رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی ٹریول کی انشورنس کروا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بیسیکلی انشورنس کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور اسلام کا اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے۔ تینوں چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کلیئر کر لیں، انشورنس پرووائڈ کرنے والی پاکستان کے اندر کافی زیادہ کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کمپنیوں کے انشورنس کا جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انشورنس کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، آپ ٹریول کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، آپ زراعت کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی ہیلتھ کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں۔ یہ مختلف قسمیں ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی انشورنس کو پسند کرتے ہیں، کون سی آپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ مختلف ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہے۔ اب دوستو انشورنس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ دو مثالیں سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ کو پوری کی پوری ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی کہ انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ ہے جس نے 10 مہینے کے لیے اپنی انشورنس کروائی ہے زراعت کی۔ وہ بندہ زراعت کا کام کرتا ہے، اپنی فصل کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس اپنی زمین ہے، وہ اپنی فصل کا کاروبار کرتا ہے۔ اس بندے نے 10 مہینے کے لیے اپنی انشورنس کروائی ہے۔ یہ بندہ جو ہے 10 مہینے کے لیے 5000 روپیہ کمپنی کو دیتا ہے، جس کمپنی سے یہ اپنی انشورنس کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 مہینے کی ٹوٹل رقم جو ہے یہ کتنی بنتی ہے؟ 5 لاکھ روپیہ۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل یہ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 5 لاکھ روپیہ۔ تو 10 مہینے کے اندر اگر اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اس کی فصل میں آگ لگ جاتی ہے، تو کمپنی کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ ہے، تو کمپنی اس بندے کو 5 کروڑ روپیہ دے گی اپنی فصل کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے، اپنی فصل کو دوبارہ سے لگانے کے لیے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر خدا نخواستہ اس بندے کا جو کہ اپنی انشورنس کروا رہا ہے، جس نے 10 مہینوں کے لیے انشورنس لی ہوئی ہے، اگر اس کی فصل تباہ نہیں ہوتی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا پھر سیلاب وغیرہ اس کی فصل میں نہیں آتا، اس کی فصل بالکل محفوظ رہتی ہے، تو پھر اس کا جو 5 لاکھ روپیہ ہے یہ اس کا بالکل ضائع چلا جائے گا، یہ اس کا 5 لاکھ روپیہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا، تو پھر اس بندے کا نقصان ہو جائے گا اگر اس بندے کی فصل محفوظ رہ جاتی ہے تو 10 مہینوں کے اندر، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب دوستو اگر اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے پھر سارے کا سارا بلیم آ جائے گا اس کمپنی کے اوپر، کمپنی نقصان میں چلی جائے گی۔ کمپنی جو ہے 10 مہینوں کے اندر 5 لاکھ روپے اس بندے سے لے رہی ہے اور اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپیہ اس بندے کو دے رہی ہے جس کی فصل تباہ ہوئی ہے۔ اس میں سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ کمپنی کا ہوتا ہے جو کہ انشورنس اس بندے کی کر رہی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ اس مثال کے اندر دیکھیں تو ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے، اگر اس بندے کی فصل تباہ نہیں ہوتی بالکل محفوظ ہوتی ہے تو 5 لاکھ روپیہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا، اس بندے کو 5 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر سارے کا سارا جو کلیم جو ہے وہ کمپنی پر آتا ہے، کمپنی نقصان میں جاتی ہے کیونکہ کمپنی 5 لاکھ روپیہ 10 مہینوں کا لے رہی ہے اور اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپیہ اس کو دینا پڑ رہا ہے اس بندے کو، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اسلام اس نقطہ نظر کو پسند نہیں کرتا۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، اب ہم دوسری مثال ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جن دوستوں کو بھی سمجھ نہیں ان کو دوبارہ سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو دوسری مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، ایک بندہ ہے جس نے اپنی ٹریول کی انشورنس کروائی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کمپنی جو ہے اس کو فوری طور پہ پیسے فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنا علاج معالجہ کروا لے، صحت یاب ہو جائے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے اس مثال کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ایک جہاز ہے، اس جہاز کے اندر 100 مسافر سوار ہے، ٹھیک ہے،
اس 100 مسافر نے 1 مہینے کی اپنی انشورنس کروا رکھی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو 100 بندہ مہینے کا 5000 روپیہ دیتا ہے ایک کمپنی کو، ٹھیک ہے۔ اس کمپنی کے پاس 100 بندے کا اگر 5000 روپیہ جاتا ہے تو یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ اب یہ 100 جو مسافر ہے جس نے اپنی انشورنس کروا رکھی ہے، اگر 1 مہینے کے اندر اندر ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ 5 لاکھ روپیہ جو ہے یہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا اور ان کا نقصان ہو جائے گا 5-5 ہزار روپے کا 100 بندے کا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر ان کا 1 مہینے کے اندر اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں کمپنی جو ہے وہ فی کس آدمی کو 4 لاکھ روپیہ دے گی، ٹھیک ہے۔ ان کا کمپنی کے ساتھ معاہدہ یہ ہے، اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے کے اندر، خدا نہ خواستہ اگر جہاز کہیں گر جاتا ہے تو ان میں سے 100 بندے میں سے 50 بندے زخمی ہوتے ہیں، 100 بندہ زخمی ہوتا ہے، 20 بندے زخمی ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، تو جتنے بھی بندے زخمی ہوں گے تو کمپنی جو ہے فی کس آدمی کو 4 لاکھ روپیہ مہیا کرے گی، ٹھیک ہے۔ 4 لاکھ روپے کس لیے اسے دیا جائے گا؟ تاکہ وہ اپنا ہنگامی طور پہ علاج معالجہ کروا سکے۔ یہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ٹریول انشورنس میں، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ کا 1 مہینے کے اندر اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آپ بالکل محفوظ رہتے ہیں، تو پھر آپ کا 5000 روپے جو آپ نے کمپنی کو ادا کیا ہے وہ بالکل ضائع چلا جائے گا، اس میں آپ کو نقصان ہوگا، کمپنی کو اس میں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوسری طرف ہم کمپنی کو دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کمپنی کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے، فی کس بندہ جو زخمی ہو رہا ہے اس کو کمپنی 4 لاکھ روپیہ دیتی ہے۔ تو 100 بندے میں سے 50 بندے بھی اگر زخمی ہوتے ہیں تو فی کس بندے کو کمپنی 4 لاکھ روپیہ دیتی ہے، تو اس میں کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر 100 بندہ زخمی ہوتا ہے، فی کس بندے کو 4 لاکھ روپیہ کمپنی دیتی ہے، تو یہ 40 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو کہ کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، کمپنی کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اسلام اس نقطہ نظر کو بالکل غلط قرار دیتا ہے، یہ نقطہ نظر بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ان دونوں مثالوں سے آپ کو یہ ایک بات سمجھ آ چکی ہے، دونوں فریق میں سے یعنی ایک کمپنی اور دوسرا بندہ جو اپنی لائف انشورنس کروا رہا ہے یا پھر اپنی ٹریول انشورنس کروا رہا ہے، دونوں میں سے ایک بندے کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے ہر صورت، ایک نہ ایک بندے کو نقصان ہونا ہے، یا کمپنی نقصان میں جاتی ہے یا پھر وہ بندہ جو اپنی انشورنس کروا رہا ہے وہ نقصان میں جاتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، اسلام اس نقطہ نظر کو نہیں مانتا۔ اسلام انشورنس کے تمام سسٹم کو سود کے زمرے میں لیتا ہے۔ اب سود کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے دوستو۔ سود کی ڈیفینیشن یہ ہے، 2 مسلمان ہیں، ایک بندے کا نام ہے عظیم اور دوسرے بندے کا نام ہے اشفاق۔ عظیم اشفاق سے کہتے ہیں مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، مجھے تو 100 روپے دے دے اور مجھے 10 دن کے بعد 100 روپے میرے سے لے لینا۔ لیکن یہ جو ایک اشفاق آدمی ہے جو کہ اس کا دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے میں بھائی آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں، لیکن اس شرط کی بنیاد پہ کہ جب تو مجھے 100 روپیہ واپس لوٹائے گا ساتھ مجھے آپ نے 10 روپے زیادہ دینے ہوں گے، یعنی جب آپ نے پیسے لوٹانے ہوں گے پھر 110 روپے آپ نے لوٹانے ہوں گے۔ یہ جو اشفاق 110 روپے واپس لے رہا ہے، یہ 10 روپے جو اوپر والے ہیں یہ سود لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے تو آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں جتنے پیسے آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو دیے ہیں، آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں جتنے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں۔ تو دوستو یہ جو انشورنس کا کاروبار ہے اس میں ایک تو سود کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور دوسرا اس میں نقصان کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، اسلام اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتا۔ دوستو جو مجھے سمجھ آئی اس کے بارے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دے دی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں میرے سے اس کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ سارے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائے، ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا دیں انشورنس کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بہت سے دوست ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بہت سے لوگ ملے ہیں مارکیٹ کے اندر جنہوں نے ہمیں انشورنس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اپنی لائف کی انشورنس کروا لیں، آپ اپنی ایجوکیشن کی انشورنس کروا لیں، تو انہوں نے میرے سے سوال کیا تو میں نے آپ کو مکمل ایک ویڈیو بنا کے دے دی ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ اپنی انشورنس کروا سکتے ہیں، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو بھائی اس کے بارے میں آپ اپنی انشورنس نہ کروائیں۔ میں نے آپ کو اسلام کے نقطہ نظر سے بتا دیا ہے، اسلام اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتا، اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بالکل بھی اپنی انشورنس نہ کروائیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔